بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کے یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے 15 جون سال 2020 اور دن ہے جناب آج منڈے کا۔ آج ہم آپ سے مزید کچھ اہم خبریں شیئر کرتے ہیں جناب، اور وہ خبریں یہ ہیں کہ ہر آنے والا دن بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ وہ انڈیا کے لیے بھی مسائل پیدا کر رہا ہے اور امریکہ کے لیے بھی مسائل پیدا کر رہا ہے، اور چین اور روس دو ایک بڑے پلیئر کے طور پہ، دو اتحادی کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں، اور جس طرح سے کوشش کی جا رہی ہے چائنا کو گھیرنے کی، اور انڈیا کے ذریعے اور یورپی یونین کے ذریعے، لیکن اس میں کامیابی نہیں ہو رہی، اور جو وائبز آ رہی ہیں، جو اشارے مل رہے ہیں، جو حرکات و سکنات اور جو عالمی ذرائع ابلاغ اور جس طریقے سے مختلف ممالک کے ذمہ داران انٹرویوز دے رہے ہیں اور آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں، اس سے لگتا یہ ہے کہ ہر آنے والا دن جو ہے وہ فی الحال موافق نہیں ہے، نہ امریکہ اور ٹرمپ کے اور نہ ہی انڈیا اور مودی کے، اور ان کے لیے مشکلات پہ مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو آپ مسلسل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چائنا کے ہاتھوں شکست اور اس کے بعد پسپائی، مسلسل پسپائی سے اب امریکہ جو ہے اس کے لیے بھی مشکلات نظر آ رہی ہیں، اور ظاہر ہے دونوں انڈیا اور امریکہ دونوں ایک دوسرے کے اتحادی تھے، اور انڈیا بھی اتحادی بن کے امریکہ کا وہ ایک اہم کردار ادا کرنا چاہ رہا تھا۔ ساؤتھ ایشیا میں اس نے چھوٹا تھانہ دار ہونا تھا امریکہ کا، اور پتہ نہیں کیا کیا خواب دیکھے ہوئے تھے، کس کس چیز کو فتح کرنا تھا، کس کس علاقے کو، لیکن اب ہو اس کے برعکس رہا ہے، اور ہمارے لیے ایک اچھی خبریں ہیں۔ اور چونکہ ظاہر ہے جی اینیمیز جو پاکستان کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں، مسلم امہ کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں، اگر ان کے آپس میں ان کو مار پڑنا شروع ہو جائے اور ان کے آپس میں اختلافات ہو جائیں تو یقیناً ہمیں خوشی ہوتی ہے، اور میں جتنی بھی گزارشات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں وہ تھوڑا بہت پڑھ کے اور دیکھ کے ساری چیزیں اس کے بعد یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور بغیر سوچے سمجھے نہیں رکھتا۔ اس لیے بعض دوست جو ہیں وہ مجھے نہیں معلوم کہ چین کی وکٹری اور انڈیا کی پسپائی پہ انڈیا میں تو صف ماتم بچھا ہی ہوا ہے، اور واشنگٹن میں بھی صف ماتم بچھا ہوا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، لیکن پاکستان میں مجھے نہیں معلوم کہ پاکستان میں بھی کچھ ایسے دوست ہیں جو خوش نہیں ہیں اس ساری سچویشن پہ، اور وہ کہیں نہ کہیں سے کیڑے کوڑے نکالتے رہتے ہیں۔ خیر، تو ایک تو میں آج جو بریکنگ نیوز ہے، فرسٹ ٹائم رشیا جو ہے وہ میدان میں آیا ہے جی۔ رشیا فرسٹ ٹائم آیا ہے کہ وہ چائنا اور امریکہ کے درمیان اور انڈیا اور چائنا کے درمیان جو مسائل چل رہے ہیں وہ چائنا کا ساتھ دے گا یا پھر امریکہ کا ساتھ دے گا۔ وہ امریکہ اور اس کے اتحادی جو ایشیا میں ہیں اور یورپ میں ان کا ساتھ دے گا، یا پھر وہ چائنا کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اس کے لیے جو موجودہ سچویشن چل رہی ہے، اس سچویشن میں اس کا رشیا کا جو زیادہ رجحان ہے وہ چائنا کی طرف ہوگا یا امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی طرف ہوگا، اور یہ کہ اس وقت کون سوٹیبل ہے رشیا کے لیے، اور امریکہ کے ساتھ رشیا کے تعلقات کی نوعیت کیا ہے اور چائنا کے ساتھ اس کے تعلقات کی نوعیت کیا ہے۔ یہ فرسٹ ٹائم ابھی جیسے رشین کی طرف سے یہ پہلی دفعہ ایک کھل کے آواز آئی ہے اور ایک میسج کنوے کیا گیا ہے واشنگٹن کو، ان کے اتحادیوں کو، وہ خواہ یورپ میں ہیں یا ایشیا میں ہیں، اور ایشیا میں ان کا اتحادی کون ہے؟ وہ ہے انڈیا۔ تو اس لیے یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ایسے موقعوں پہ ایسے انٹرویوز آ جاتے ہیں، تو یہ کنفیوژن بھی آنے والے دنوں میں کافی حد تک دور کر دی گئی ہے کہ رشیا کا رول کیا ہوگا۔ وہ میں آگے جا کے آپ کو پوری گفتگو جو ہے وہ ایک بتاتا ہوں جی، اس انٹرویو کی ڈیٹیلز کیا ہیں اور اس سے آپ اندازہ کر سکیں گے۔ لیکن امریکہ کو ایک اور مار بھی پڑی ہے، اور وہ مار اس طرح پڑی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ عالمی عدالت انصاف انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو ہے وہ امریکہ کے خلاف بھی جنگی جرائم پہ کارروائی کرنا چاہ رہی ہے، مقدمات چلانا چاہ رہی ہے، اور اسرائیل کے خلاف بھی
چلانا چاہ رہی ہے، اور امریکہ کے خلاف اس طرح کہ افغانستان میں جو نسل کشی کی گئی، جو جنگی جرائم کیے گئے، وہ کمپلینٹ موجود ہے عالمی عدالت انصاف میں، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں، اس پہ اقتصادی پابندیاں عائد کر دیں امریکہ نے، اور عالمی عدالت انصاف کے جو جج تھے، جو سٹاف تھا، جو آفیشلز تھے، ان پہ اقتصادی پابندیاں، سفری پابندیاں عائد کر دیں اور ان کو دھمکانا شروع کر دیا۔ لیکن اب دو سائڈ سے جناب امریکی جو صدر ٹرمپ نے جو عالمی عدالت انصاف کے اہلکاروں پر پابندی عائد کی تھیں، وہ دو بڑے ملکوں نے ان کو مسترد کر دیا ہے۔ نمبر 1 برطانیہ نے مسترد کر دیا ہے، اور برطانیہ نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ پابندیاں جو ہیں وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ہیں، اور عالمی عدالت انصاف کا یہ دائرہ اختیار ہے کہ وہ یہ کام کرے، جنگی جرائم کے تحت مجرموں کے خلاف مقدمہ چلائے اور انکوائریز کرے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اور انہوں نے صدر ٹرمپ نے جو پابندیاں عائد کی تھیں وہ مسترد کر دی ہیں، اور اپنا حمایت عالمی عدالت انصاف کے پلڑے میں ڈال دی ہے۔ اور یہ برطانیہ کے وزیر خارجہ نے یہ جناب باقاعدہ طور پہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی اصلاحات کی حمایت ہم جاری رکھیں گے، لہٰذا عالمی عدالت انصاف عالمی سطح پر مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث عناصر کے خلاف تحقیقات جاری رکھیں۔ یہ ایک پسپائی ہوئی، اور دوسری فرانس کے وزیر خارجہ نے بھی یہی اعلان کیا ہے جناب، اور انہوں نے بھی پابندیوں کو مسترد کر دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے لگائی جانے والی جو پابندیاں ہیں وہ عدالت پر، عالمی عدالت انصاف پر حملہ ہے، لہٰذا انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جناب یہ پابندیاں فوری طور پہ واپس لی جائیں۔ تو یہ پسپائی ہوئی۔ اور دوسری، اب ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں، کوشش کروں گا بات جلدی ختم کر دوں، وہ یہ ہے جناب، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت امریکہ، کیونکہ اس خطے میں ساؤتھ ایشیا میں جہاں پاکستان ہے، چائنا ہے، افغانستان ہے، بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، نیپال ہے، بھوٹان ہے، سری لنکا ہے، یہاں پہ مالدیپ ہے، یہاں پہ ان کا تھانے دار تھا جناب انڈیا، اور انڈیا کو چائنا نے شکست فاش دے دی ہے، سرنڈر ہو گیا ہے، تمام تسلیم کر رہے ہیں، اور کچھ ہمارے دوست یہاں کے اہل دانش اگر نہ کریں تو ہمارا کیا قصور ہے، اور ساری دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ اب کیا ہے جناب، اب امریکہ تلاش کر رہا ہے سہارے، آسرا تلاش کر رہا ہے، کیونکہ انڈیا اکیلے نے تو لڑنے سے انکار کر دیا چائنا کے ساتھ 100%، اور وہ اس وقت آرٹیکلز چھپ رہے ہیں، انٹرویوز دیے جا رہے ہیں، انڈین ڈیفنس اینالسٹ دے رہے ہیں، سابق فوجی حکام دے رہے ہیں انڈیا کے، کہ جناب مودی کدھر گیا، وہ کہاں گیا جو انڈیا پاکستان کے ساتھ تو لڑنے مرنے کا پتہ نہیں کیا کیا دعوے کرتے تھے، اور چائنا نے ہماری زمین پہ قبضہ کر لیا ہے، انڈیا میں آ گیا ہے، انڈیا کے اندر آ کے بیٹھ گیا ہے، لیکن مودی نظر نہیں آ رہا، اور وہ کہاں گئی اتنی بڑی فوج، اور کہاں گئے وہ اتنی بڑی قیادت۔ تو یہ وہاں پہ تانہ زنی ہو رہی ہے۔ اب انڈیا ظاہر ہے اس نے کہا جی اکیلا میں نے تو نہیں لڑنا، جب تک کہ امریکہ سے کہا کہ آپ بھی آئیں میدان میں اتریں۔ ابھی تک امریکہ نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا، خیر چائنا کے خلاف، اور اس ایکٹ پہ خاص طور پہ لداخ اور گولوان وادی اور جو قبضہ کیا ہے چائنا نے، اس پہ بالکل کسی قسم کا۔ تو اس کے بعد چائنا کو بھی دھمکیاں شمکیاں دی گئیں، لیکن امریکہ کی طرف سے، ٹرمپ کی طرف سے بہت کیا کہنا چاہیے، غیر وہ بازاری قسم کی زبان استعمال کی گئی، بہت ٹانٹ کیا گیا، لیکن چینی قیادت نے بہت مدبرانہ طریقے سے سلجھے ہوئے انداز میں اس کا مقابلہ کیا اور خاموشی اختیار کی۔ اب جناب پومپیو
امریکہ بیک ڈور چینل پہ رشیا پہ بھی دباؤ ڈال رہا ہے کہ جناب ہماری چائنا کے ساتھ اب دو بدو ہونے لگی ہے، تو لہٰذا آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، آپ امریکن بلاک میں آ جائیں. اور اس کے بعد یہ پریشر ڈالا جا رہا ہے باقاعدہ طور پہ. اور اس کے بعد چائنا نے کھل کے وہ اپنے آپ کو سامنے آ گئے، اس کے سامنے کھڑے ہو گئے امریکہ کے سامنے کہ جائیں چھٹی کریں. یہ طریقہ جو میں بتا رہا ہوں کہ دیسی زبان میں چائنا بالکل کھڑا ہو گیا جی، اس نے سب کچھ امریکہ کے سامنے رکھ دیا کہ جناب جو کرنا ہے کر لیں، ہم ایک ہیں طاقت اور رہیں گے. یہ ہوا. اب پومپیو نے آنا ہے، وزٹ کرنا ہے چائنا کا، اور ڈیٹس فائنل کی جا رہی ہیں. اور زیادہ امکان یہ بھی تھا کہ وہ صرف ادھر نہیں آئیں گے بلکہ رشیا کی طرف بھی جائیں گے، اور وہ اس کو تاثر دینے کی کوشش کریں گے کہ وہ حمایت میں نکلے ہیں اور امریکہ ابھی بھی نمبر 1 پہ ہے. لیکن ابھی وہ ڈیٹ فائنل نہیں ہوئی. تو جناب ویڈیو ہو رہی ہے لمبی، لیکن گفتگو ہے بہت امپورٹنٹ. لیکن آپ چونکہ آپ کی طرف سے آتا ہے کہ ویڈیو کو شارٹ رکھوں دورانیے کے اعتبار سے، لہٰذا اس کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں. اور اس کا پارٹ 2 جو ہے وہ اس سے بھی امپورٹنٹ ہوگا، بہت امپورٹنٹ ہوگا. وہ پارٹ 2 آپ دیکھیں گے. تو جناب اگلی ویڈیو پہ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. پارٹ 2 کے لیے آپ اگلی ویڈیو دیکھیے.